اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع مسئلہ فلسطین اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اکثر دوست و احباب یہ پوچھتے ہیں کہ مظلومین فلسطین کے حوالے سے ہماری یہ ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ آپ آگاہ ہیں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ان مظلومین فلسطین کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اس مسئلے کے پیش نظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ فلسطینی مظلوم ہیں، حق پر ہیں اور انسان ہیں، اور باطل کے خلاف فرنٹ پہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارا اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور اس کے پشت پناہ باطل ہیں اور طاغوت ہیں، اور یہ ایک قلبی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا تعلق دل سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے، یا اسے محبوب بنا دیا، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا ہے، اور اسی طرح کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنایا ہے۔ لہذا ہماری جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ہے مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنا۔ ہمیں مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنا چاہیے، ان کے حق میں احتجاج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا چاہیے، احتجاجات کا سلسلہ وسیع ہونا چاہیے، کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہیے، اور مظلومین کی حمایت کرنے کا قرآنی حکم ہے، یعنی قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز بلند کریں، مظلوم کو حق ہے کہ وہ آواز بلند کرے۔ سورہ نساء میں آیا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی کسی کی برائی بیان کرے، برملا برائی بیان کرے، مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہے، یعنی جو مظلوم واقع ہوا ہے اسے حق ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز بلند کرے، اس کو لوگوں کو بتائے۔ دراصل اگر آواز نہ اٹھائی گئی تو دنیا اس وقت رائے عامہ کی بنا پر فیصلہ کرنے کی عادی ہو چکی ہے۔ جب آپ خاموش رہیں گے تو ان مظلومین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اس میں آیت الکرسی میں یہی ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی بس جس نے جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ عروۃ الوثقیٰ سے اس کا جو ہے وہ تمسک ہوتا ہے۔ طاغوت کا انکار انہی مظلومین فلسطینیوں نے طاغوت کا انکار کیا ہے، اور اتنا سال سے ان دہشت گردوں اور ان ظالموں کے خلاف وہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ اسرائیل جیسے طاغوت کے سامنے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، اور اسی طاغوت کے خلاف وہ سال سے برسر پیکار ہیں، اور وہ یہ ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ لہذا ہماری تیسری جو ذمہ داری ہے وہ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون ہے،
وہ تعاون یعنی اخلاقی حوالے سے ہو، سیاسی حوالے سے ہو اور مالی حوالے سے، اور یہ بھی قرآنی حکم ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یقین مانیے کہ اس وقت اس وقت مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کی مدد کرنا یہ ان تنصروا اللہ ہے۔ اگر آپ فلسطینیوں کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ اکبر کہنے والوں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اسی طرح چوتھی ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، ہم توسل کریں، ان کی کامیابی کے لیے ہمیں توسل کرنا چاہیے، ہمیں زیارت یعنی مختلف جو زیارات ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، دعائے توسل پڑھنا چاہیے، اسی طرح دعائے جوشن کبیر کو کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یعنی اپنی دعاؤں میں ہم اپنے فلسطینی مظلومین کو فراموش نہ کریں، بلکہ اپنی ہر دعا میں ان کی کامیابی کے لیے ہمیں دعا اور توسل کرنا چاہیے۔ اور پانچویں جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ یہی ہے کہ جو پروڈکٹس اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں مارکیٹ میں ہیں بکتی ہیں، ہر وہ شے، یعنی یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر، یعنی ایک تحقیق شدہ چیزیں کچھ سائٹس پہ بھی آ چکی ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان صہیونیوں کی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے، تو اس کے استعمال سے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔